سيد المرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ اعتکاف پیچھے پیچھے اسلامک بھائیوں مدر اسلامک بردرز، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں whenever you enter masjid then make intention of اعتکاف. جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو نفلی عبادتوں کا ثواب بھی ملتا رہے گا. And also remember that in masjid to make iftar, sahri or want to sleep, it's not allowed. If you make an intention of i'tikaf, then it will be permissible after the intention of i'tikaf. مسجد میں کھانا پینا سونا یہ سب منع ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو یہ امور جو ہے ضمناً ضرورتاً ہمارے لیے جائز ہو جائیں گے. Always make your habit, ہمیشہ اپنی عادت بنائیں کہ مسجد میں آتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں. انشاءاللہ ثواب کا جو میٹر ہے وہ آپ کا جاری ہو جائے گا. محبت کے ساتھ ایک بار اگر جنہوں نے بھی اعتکاف کی نیت کی وہ کر لیں. نبی تو سنت الاعتکاف. درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا. من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئۃ. جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا. صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ عشرہ الف. جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا. Anybody recite one درود and Allah تبارک و تعالیٰ sends 110 mercies. If you recite 10 درود then alhamdulillah 100 rahmah. And then if you recite 100 durud, the 1000 rahmat ilahi comes towards him. At least one durud multiplied by 10. But another part of the hadith, the end of this hadith is more beautiful. نبی پاک نے جو آخر میں فرمایا وہ بہت خوبصورت ہے. وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ أَلْفًا. جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا. If anybody recite 1000 times durud upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then what he gets? SubhanAllah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہو. Go with me in paradise on the day of Qiyamah. اب ذرا غور کیجیے how much time you need to recite 1000 درود پاک in a day. It's not a big job. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. 1000 بار درود پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص 1000 بار درود پاک پڑھتا رہے اتنی ساری برکتیں اس سے حاصل ہو جاتی ہیں. آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. So make intention that at least will make or will recite 313 times durud daily, and if it's possible recite 1000 times daily. And if you have a tasbih in your hand, so many of you have time on car or in traffic and on road. ہم گھر جاتے ہیں، گھر سے آفس جاتے ہیں، آفس سے گھر آتے ہیں. بعض اوقات کافی دیر ہماری ٹریولنگ میں گزر جاتی ہے. اگر اس ٹریول ٹائم کو ہم درود ٹائم بنا دیں تو الحمدللہ راستے بھر درود پڑھتے رہیں گے. اور اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو درود پاک بہت سارا پڑھ لیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا
کہ جس راستے سے گزریں گے وہ راستہ درود پاک پڑھنے کا گواہ ہوتا چلا جائے گا. The roads and streets become witness of our درود پاک. Unfortunately, the people make witness the roads and the streets and the earth of the sins, for the sins. ہم اپنے گناہوں پر گواہ بنا رہے ہیں زمین کو اور ان محلوں اور ان سڑکوں کو. ہونا یہ چاہیے کہ جہاں سے میں گزروں وہاں میرے سجدے ہوتے رہیں, وہاں میرے درود ہوتے رہیں. نماز کا وقت آئے تو میں قریبی مسجد میں چلا جاؤں کہ چلو ایک اور مسجد کو اپنے ایمان پر گواہ کر لیتا ہوں. مگر آج حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے کئی ملکوں میں جا کر, دنیا کے کئی شہروں میں جا کر ان جگہوں کو اپنے گناہوں کا گواہ کرتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین کا انداز کیا ہوگا؟ ون آف اوور pious عالم دین, ان کا انداز کیا تھا کہ وہ جہاں سے گزرتے, whichever street or wherever he pass any street, recite درود اور ذکر always. ایک بار کیا ہوا, وہ ایک راستے سے گزرے, واپس آئے پھر گزرے. کسی نے کہا حضرت آپ تو یہاں سے گزر کر چلے گئے تھے. فرمایا ہاں گزرا تو تھا مگر اس سڑک سے گزرتے ہوئے ذکر اللہ کرنا بھول گیا. میں چاہتا ہوں دوبارہ گزروں گا کہ ہر وہ چپا, ہر وہ گلی, ہر وہ اسٹریٹ میرے ذکر اللہ کرنے کی گواہ ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی جذبہ نصیب فرمائے. آئیے اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے میرے اسلامی بھائیوں, آج ہم مختصر سے اس بیان میں اپنے سب سے بڑے دشمن, we'll talk about our biggest enemy, اور وہ کون ہے؟ وہ ہے شیطان. قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مگر انفارچونیٹلی ہونا تو یہ چاہیے کہ دشمن کے ساتھ دشمنی لگائی جاتی, دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا. مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ دنیا کے بہت سارے مسلمانوں نے شیطان کے ساتھ فرینڈشپ کی. قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, مگر مسلمان شیطان کا دوست بنا ہوا اور یہی اس کی بربادی کا باعث بنتا جا رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں جناب یہ تو ہم دوست نہیں ہیں شیطان کے. ذرا پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ دیکھیں نا کہ آج سے ایک ہی مہینہ پہلے کی تو بات ہے, exactly 1 month before Ramadan with us. At that time شیطان is in prison. شیطان کو قید کر دیا گیا تھا. ہمارا کیا حال تھا؟ مسجد آباد تھی, everybody making fast and روزہ and ذکر and درود. But when شیطان become free, 1st of شوال, کیا ہوا اس کے بعد؟ ہم نے پریکٹیکلی کیا پروف کیا کہ we are the enemy of شیطان اور we are the friends of شیطان. When شیطان is in prison, then we are in masajid, then we are obeying Allah subhanahu wa ta'ala. اور جیسے ہی شیطان آزاد ہوا, and what is our attitude now? And we are not coming in masajid, we are not praying namaz, we are not making Durood Sharif, and we are ma'ad Allah. Some of us are indulged, وہ گھس گئے ہیں گناہوں کی طرف. اس قدر آگے بڑھ گئے گناہوں میں, بدکاریاں, بے حیائیاں, فلمیں, ڈرامے, برے کام. Are we Muslim only for Ramadan? کیا ہم فقط رمضان کے لیے مسلمان تھے؟ ارے رمضان گیا ہے, ایمان تو نہیں گیا نا. رمضان گیا ہے, نبی پاک علیہ السلام سے غلامی تھوڑی چلی گئی. پرابلم یہ ہے کہ آج مسلمان شیطان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. They are not know about him. What a big enemy he is for us. ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے. اور اس کا پلان کیا ہے؟ You know the ultimate goal of شیطان. شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ End of the day he needs our iman. He want to catch our iman. وہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ بے ایمان ہو کر جہنم میں جائے گا, ہمارا ایمان بھی مرنے سے پہلے ہم سے کھینچ لیا جائے اور ایمان ضائع ہو جائے اور ہم بھی برباد ہو کر دنیا سے جائیں. It is his target. یہ ہے شیطان کا ہدف. Everybody making friendship with him. اگر یہ دوستی بڑھ گئی, اس کی باتیں ماننے کی عادت ہو گئی, if we have a habit to obey his commandment, then
اللہ فوبد نعوذ باللہ اگر ایمان بھی وہ سنیچ کر گیا تو کدھر جاؤ گے؟ پھر کس کے پاس جاؤ گے؟ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ساری نمازیں، روزے، زکات، حج، سجدے، درود، ذکر جبھی کام آنا ہے جب ہم نے ایمان لے کر جانا ہے. ایمان از دا پاسپورٹ ٹو انٹری آف جنہ. اگر پاسپورٹ ہی نہیں تو پھر کوئی صورت نہیں ہے ویزا ملنے کی جنت کی. آپ پہ ویزا نہیں لگتے. We need passport to travel in the world and also we need iman to enter in Jannah. ایمان کے بغیر کچھ نہیں. Try to secure, try to save your iman from shaitan because he is our biggest enemy. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. But nobody knows about his tricks and his ideas and اس کی جو ہم پر وار ہیں, اس کی جو ہم پر اٹیکس ہیں. Nobody knows and nobody want to know. جانتے بھی نہیں, جاننا چاہتے بھی نہیں. Today in short بیان I will explain you about it. We must know about it. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیا. شیطان کے بارے میں جب حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا بنایا گیا, اسٹیچو, اور اس کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا. شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ پتلا دیکھا تو فرشتوں کو بھی تعجب ہوا, شیطان کو بھی تعجب ہوا. تو شیطان نے کہا کہ یہ بھلا کیوں اس کو بنایا گیا ہے. فرشتے کہنے لگے اگر خدا نے, فرشتوں سے اس نے کوسچن کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تم پر پریورٹی دی, تم سب پر ترجیح دی, تو تم کیا کرو گے؟ Then angel answered that whatever Allah تبارک و تعالیٰ give us commanded we will obey it. اللہ نے جو فرمایا ہم تو وہ مانیں گے. شیطان نے کہا اگر اللہ نے مجھ پر اس کو ترجیح دی تو میں ہرگز نہیں مانوں گا, میں اس کا حکم نہیں مانوں گا, اسے ہلاک کر دوں گا. تو شیطان نے کیا کیا, حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا. یہ بڑی امیزنگ بات بتانے جا رہا ہوں. کتابوں میں لکھی, تفاسیر قرآن میں لکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا جو پتلا بنا تھا نا اس پر تھوک دیا. اچھا جب فرسٹ آف آل حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا نا, there is no belly button. یہ جو ناف ہے نا یہ نہیں تھا, بالکل اسٹریٹ تھا. اگر وہ اسٹریٹ رہتا تو ہماری بھی ناف نہ ہوتی. جس جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے پر شیطان نے تھوکا نا وہ ایگزیکٹلی ناف کی جگہ تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اتنی جگہ سے مٹی نکال دو. اتنی جگہ سے مٹی کو نکالا گیا اور وہی جگہ جو ہے وہ ناف بن گئی. پہلے تو یہ ہماری معلومات سے اضافہ ہوئی. اچھا اس مٹی کا کیا کیا گیا؟ one more amazing question, that what used of that sand of Hazrat Adam alayhi السلام from which shaitan made his saliva, spit, تھوک پھینکا تھا, اس مٹی کا کیا ہوا؟ اس مٹی سے کتا بنایا گیا, اس مٹی سے ڈاگ کو